بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسبیح ملائکہ۔ رجب کے مہینے میں فجر کی نماز کے بعد پڑھو، گھر سے قیامت تک رزق ختم نہیں ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ ملائکہ کی ایک ایسی خاص تسبیح پڑھنے کا عمل ہے۔ جو شخص رجب کے اس مبارک مہینے میں فجر کی نماز کے بعد ملائکہ کی یہ تسبیح بتائی گئی کی تعداد اور طریقے میں پڑھ لیتا ہے تو اس گھر سے قیامت تک رزق ختم نہیں ہوگا۔ اس کے رزق میں وسعت اور کشادگی عطا فرما دی جائے گی۔ اس کے گھر سے تمام تنگ دستیاں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اس کو مالی خوشحالیاں نصیب ہوں گی۔ اس کے گھر میں رحمت اور برکت نازل ہوگی۔ گھر سے بے برکتی، شیطانی وسوسے، جادو جنات، سب کچھ اس تسبیح کے عمل سے دور ہو جائے گا۔ یہ عمل اس بابرکت مہینے میں نماز فجر کے بعد کرنا ہے، کیونکہ یہ رب کعبہ کا مہینہ ہے، اور اس میں جو رب کے ذکر و اذکار، اس کی حمد و ثنا اور تسبیحات کو اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے رب راضی ہو جاتا ہے اس کے تمام پریشانیاں، تمام تنگ دستیاں، مالی پریشانیاں سب دور کر دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس تسبیح کی بدولت اس کے گھر سے قیامت تک رزق ختم نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لمحات بہت ہی بابرکت ہیں۔ ماہ رجب اسلامی سال کے ان بابرکت اور عظمت والے مہینوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں جن 4 مہینوں کو شہر حرم قرار دیا گیا ہے، ان میں ماہ رجب بھی شامل ہے، اور ان مہینوں میں نیک اعمال کا اجر عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس بابرکت مہینے میں عبادت، ذکر، تسبیح اور بالمخصوص نماز فجر کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا انسان کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی کا سبب بنتا ہے۔ تسبیح ملائکہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو اذکار اور جو فرشتے خود پڑھتے ہیں اور جن کے ذریعے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ان اذکار کو فجر کی نماز کے بعد ماہ رجب میں پڑھنا دل کو نور، رزق کو وسعت اور زندگی کو سکون عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ برسوں سے میں نے اسے اپنا معمول بنا لیا۔ امام احمد نے پوچھا، کیا تم نے اس استغفار کا کوئی اثر بھی دیکھا؟ نبانائی مسکرا کر بولا، اللہ کی قسم، میں جو مانگتا ہوں اللہ قبول فرما لیتا ہے، سوائے ایک دعا کے۔ امام احمد نے پوچھا، وہ کون سی دعا ہے؟ نبائی نے کہا، میں برسوں سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے امام احمد بن جنبل کی زیارت کرا دے، مگر یہ دعا ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ یہ سن کر امام احمد کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے فرمایا، اے بھائی، اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، میں ہی احمد بن حنبل ہوں۔ پھر امام احمد نے فرمایا، اللہ نے مجھے مسجد سے نکلوایا، شہر کی گلیوں میں پھرایا، صرف اس لیے کہ تمہاری دعا قبول کرے اور تمہیں رزق کے راز سکھا دے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے، رزق صرف پیسے کا نام نہیں، رزق عزت، ملاقات، سکون، قبولیت اور وقت پر مدد بھی ہے۔ استغفار ایسا عمل ہے جو بند دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ بعض اوقات ہمیں ذلیل نہیں کرتا، بلکہ کسی اور کی دعا پوری کرنے کے لیے ہمارے قدم چلواتا ہے۔ جس شخص کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، اس کا رزق گلیوں میں نہیں بلکہ اللہ کے فیصلوں میں چل کر اس تک پہنچتا ہے۔ بے شک تو ناظرین محترم، یہی وہ تسبیح ہے جو آپ نے رجب کے مہینے میں روزانہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس عمل کے آغاز اور اختتام پر درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ اگر آپ درود پاک زیادہ پڑھیں گے تو یہ اور بھی بہتر ہے۔ خاص طور پر فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، اور اس کی 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی ایک مکمل تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں کو
111 مرتبہ پڑھنا ہے، یا رزاقو، یا واسیو، یا غنیو، ان تینوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر پورے 111 مرتبہ ان ناموں کا ورد کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 33 مرتبہ دعا پڑھ لینی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا عمل شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس کے علاوہ بھی ناظرین اس مہینے میں درود پاک کثرت سے پڑھیں، کیونکہ درود پاک وہ عمل ہے جس کے ذریعے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ 100 بار دروشی پڑھتا ہے اللہ اس کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ کی زبان پر آسانی سے ادا ہوتا ہو، اس کو 100 مرتبہ اپنے روزانہ کے معمول میں شامل کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی سے پریشانیاں، تنگی، بیماری اور بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ اس پاک مہینے میں برکتیں آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر قیامت تک نازل رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی بدولت آپ کو اتنا رزق عطا فرمائیں گے جو قیامت تک ختم نہ ہوگا۔ ناظرین، رزق کی کمی یا زیادتی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی کبھی محروم نہیں کرتا جو اس کے سامنے جھکتے، اس کا ذکر کرتے اور اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اور جب ماہ رجب میں فجر کی نماز کے بعد تسبیح ملائکہ پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور درود شریف کا اہتمام کرنا نہ صرف رزق کی وسعت کا ذریعہ بنتا ہے بلکہ ایمان کی مضبوطی، دل کے اطمینان اور آخرت کی کامیابی کا سبب بھی بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ رجب کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے، نماز فجر کی پابندی کرنے اور ذکر و تسبیح کو اپنا زندگی کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آخر میں دعا ہے کہ یا اللہ میرے وہ تمام بہن بھائی جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، جو پریشان حال ہیں، جن کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے، تو ان پر اپنا خاص رحم فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما جہاں سے انہیں حلال اور آسان رزق نصیب ہو۔ یا اللہ بے روزگار بہن بھائیوں کو باعزت روزگار عطا فرما، جو قرض میں جکڑے ہوئے ہیں انہیں قرض کے بوجھ سے نجات عطا فرما، جن کے گھروں سے برکتیں اٹھ چکی ہیں یا اللہ ان کے گھروں میں دوبارہ اپنی رحمتیں، سکون اور برکتیں نازل فرما۔ اے اللہ ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، ان کی بیماریوں کو صحت میں بدل دے اور ان کے دلوں کو سکون عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔